اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین وما هو على الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جو قوت والا ہے، جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ اور اے مکہ والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہیں، اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے، پھر بھی تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، اسے لے کر آنے والا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ہے، اور وہ کمزور نہیں بلکہ انتہائی طاقتور ہے۔ ذی قوہ یعنی ایسی قوت جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ عند ذی العرش یعنی اللہ کے عرش کے قریب بلند مرتبہ رکھتے ہیں، اور مکین عزت والے، مقام والے، اللہ کے ہاں خاص درجے رکھنے والے۔ یہ ان کفار کے لیے جواب بھی ہے جو نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا اثر ہے اور وہ نامعلوم مخلوق سے وحی لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مطاع ثم امین، یعنی جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں مطاع یعنی فرشتوں کے سردار ہیں، سب فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور وہ امین ہیں، امانت دار، یعنی اللہ کے کلام میں ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وما صاحبکم بمجنون۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے، بلکہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تم میں پلے بڑھے، جن کی امانت، صداقت، پاکیزہ اخلاق پر کبھی کسی کو اعتراض نہ ہوا، اور یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا، لیکن جب جبرائیل کو دیکھا تو اب مجنون کہنے لگے۔ یہ بالکل بیوقوفانہ اور عقل پر پردہ پڑنے والی بات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ یہاں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کے صاف افق پر اپنی اصلی حیت میں دیکھا ہے، اور یہ منظر سب سے پہلے غار حرا پر واقع ہوا تھا، اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا، جن کے 600 پر اور عظیم نورانی حیت تھی۔ یہ مشاہدہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہی سنی سنائی بات نہیں بلکہ مشاہدے اور براہ راست فرشتے کی آمد کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے تھے۔ جو کچھ بھی اللہ نے دیا پوری امت تک پہنچایا، اور نہ ہی وہ غیب کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے بیان فرماتے۔ خلاصہ یہ کہ نہ قرآن چھپایا، نہ بدلا، نہ ہی اپنی طرف سے کچھ اس میں شامل کیا۔ ارشاد فرمایا وما هو بقول شیطان الرجیم، یعنی یہ قرآن شیطان کی بات نہیں ہے۔ اس آیت میں کفار کے ان باتوں کو رد کیا جا رہا ہے کہ جب کفار کہتے تھے کہ معاذ اللہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے کہ آپ کاہن ہیں، اور کبھی کہتے کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، آپ کو جنات سکھاتے ہیں، اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا کہ آپ نہ شاعر ہیں، نہ آپ کاہن ہیں، اور نہ ہی آپ پر جادو کا اثر ہے، اور نہ ہی یہ قرآن شیطان کی وسوسوں کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف رب العالمین کا کلام ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ آخر میں ایک زبردست جھنجھوڑنے والی بات بیان کر دی کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ حق تو بالکل واضح ہے، اور قرآن بالکل روشن دلیل ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اور قرآن لانے والا جبرائیل علیہ السلام امین اور فرمانبردار ہے۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہی ہے کہ وحی بالکل محفوظ ہے۔ پھر سوچو کہ تمہیں کس راستے نے بہکا دیا ہے۔ یہ آیت ہر دور کے انسانوں کے دل پر دستک دیتی ہے کہ حق سامنے ہے، پھر انکار کس بات کا۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ تکویر کی آیت نمبر 20 تا 26 پر مشتمل تھا، جس میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج دیا ہے، اور پیغمبر کے پاس ایک مقرب فرشتہ جبرائیل امین کی صورت میں قرآن لے کر آتا ہے۔ ان کی بات سنو اور مانو۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں دی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔